الرحمن آج اس مسئلہ پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ کچھ خوارج کا جو لال رومال والے سعودی عرب میں انہوں نے مکہ مدینہ میں 500 ریال دے کے باندھے ہوتے ہیں نا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، وہ یہ بکتے ہیں، کہتے ہیں نبی پاک دیکھو جی پڑھنا لکھنا آتا ہی نہیں تھا، نعوذ باللہ۔ پورا قرآن مصطفیٰ نے دے دیا امت کو، وہ کہتے ہیں نہیں پڑھنا لکھنا ان کو نہیں آتا تھا، آپ کو انہوں نے جنت جہنم سے نکال کے جنت کا راہ دکھلا دیا، وہ پھر بھی بکتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ان کو پڑھنا لکھنا نعوذ باللہ نہیں آتا تھا۔ اور پچھلے دنوں یہ کل پرسوں کی بات، مجھے ایک طالب علم اسلام آباد کی یونیورسٹی کے ان کا پیغام آیا کہ ہمارے ٹیچر ہیں وہ بخاری شریف کی انہوں نے روایت پڑھائی تو کہنے لگے بیٹا دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے نبی پاک پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، نعوذ باللہ۔ بخاری شریف کی حدیث میں بھی پڑھوں گا اور پروفیسر نے بھی پڑھی۔ اب جو بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے، بخار ان کو نہیں آتی بخاری۔ اب آقا کریم علیہ السلام پڑھنا لکھنا جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، محبوب رحمان نے آپ کو قرآن پڑھا دیا، آپ کو قرآن کا علم اللہ رب العالمین نے خود دیا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو علم کی ڈگری رب قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب آپ جو نہیں جانتے تھے رب نے ہر چیز کا علم آپ کو دے دیا۔ آج پروفیسر صاحب سے پوچھیں بھئی آپ کیا پڑھے ہیں، آپ کی کیا ایجوکیشن ہے، تو کہتے ہیں جی میں پی ایچ ڈی ہولڈر ہوں، میرے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے۔ حضرت صاحب آپ کو یہ ڈگری کس نے دی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جی مجھے لمز یونیورسٹی نے یہ ڈگری دی، ہارورڈ یونیورسٹی سے میں پڑھا ہوں، آکسفورڈ کا میں فارغ ہوں، وہاں سے مجھے یہ ڈگری ملی، سند ملی ہے جس کی بنیاد پہ میں اپنے آپ کو پی ایچ ڈی ڈکلیئر کرتا ہوں۔ آج ایک بندے کو لمز یونیورسٹی والے، ہارورڈ یونیورسٹی والے، آکسفورڈ والے ایک ڈگری دے دیں، کاغذ کا ٹکڑا دے دیں تو وہ کہتا ہے مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں، مجھ سے بڑا تعلیم یافتہ کوئی نہیں۔ تو جن کو علم کی ڈگری رب کے قرآن نے دی، جو ان کے بارے میں یہ بکتا پھرے کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، بتائیں کیا اس بندے کا ایمان سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں انما بعثت معلما، رب نے مجھے پوری کائنات کا استاذ بنا کے مبعوث فرمایا۔ اب آج کو کسی کو استاد یونیورسٹی بناتی ہے، کسی کو استاد کالج بناتا ہے، کسی کو استاد مدرسے بناتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات وہ تھی جنہیں استاد رب الرحمان نے بنا کر بھیجا ہے۔ تو کبھی استاد بھی جاہل ہوتا ہے۔ آج کسی پروفیسر کو کہیں تو ان پڑھ استاد ہے، تو پڑھا لکھا ہی نہیں، تجھے تو پڑھنا لکھنا ہی نہیں آتا۔ آج کسی بندے نے کہا کہ میرا ایک استاد ہے یونیورسٹی کا، وہ ان پڑھ تھا، اسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ ایسا تو نہیں ہوتا، کبھی استاد بھی ان پڑھ ہوتے ہیں، اور مصطفیٰ تو پوری کائنات کے استاد سے رب نے ہر چیز کا علم اپنے محبوب کو عطا فرما دیا۔ اب یہ میرے ہاتھ میں الجامع لاحکام القرآن تفسیر قرطبی، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی جلد نمبر 13 ہے، صفحہ نمبر 365 ہے، اور سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 48 کی تفسیر کے اندر، اس کے اندر امام قرطبی فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، حبیب اس سے پہلے آپ نے ان کو تلاوت کر کے نہیں بتائی اور نہ ہی آپ نے ہاتھوں سے ان کو کچھ لکھ کے دیا تاکہ شک کرنے والے لوگ شک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ حضور علیہ السلام نے کبھی کوئی تحریر اپنے ہاتھوں سے قرآن مجید کی یا اپنی کوئی روایات حضور نے خود لکھ کر لوگوں کو نہیں دی۔ اس کی وجہ یہ تھی اگر مصطفیٰ خود لکھتے، فرمائے اذا لارتاب المبطلون، لوگوں نے کہنا تھا دیکھا مصطفیٰ تو خود ہی سے کتابیں لکھ کے کہتے ہیں یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ تو رب کا کلام ہی نہیں ہے، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھتے ہیں، لہٰذا اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے خود نہیں لکھا۔ کاتبین وحی کی ایک جماعت مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھا کرتی تھی، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے مصطفیٰ کو پڑھنا لکھنا ہی نہیں آتا تھا۔ امام شاہ بھی فرماتے ہیں ما مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی کتب، لوگوں اس وقت تک سرکار کا وصال نہیں ہوا جب تک حضور نے کچھ نہ کچھ لکھا نہیں۔ فرماتے اس کا مطلب ہے حضور کو لکھنا آتا تھا۔ اور اس کے بعد اگلی روایت میں وہ فرماتے ہیں انہو صلی اللہ علیہ وسلم، امام قرطبی لکھتے ہیں انہو صلی اللہ علیہ وسلم قرأ صحیفۃ لعیینۃ بن حسن، حضرت عیینہ بن حسن کا صحیفہ آیا، خط آیا، پیغام آیا، کتاب آئی، رسالہ آیا، رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، وَأَخْبَرَ بِمَعْنَاهَا، اور اس میں جو لکھا تھا مصطفیٰ نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ میرے غلام اس میں یہ لکھا ہے۔ اگر پڑھنا ہی نہیں آتا تھا، لکھنا ہی نہیں آتا تھا تو حضور نے یہ پڑھ کے سنایا کیسے؟ اور دوسری بات بخاری شریف کی روایت اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے، امام ترمذی اس سے استدلال کرتے ہیں، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری۔ اب اس کے اندر حدیث نمبر 2699 ہے، حضرت برا فرماتے ہیں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے آئے، جب حدیبیہ کے مقام پر وہ انہوں نے روک دیا تو اب بعد میں معاہدہ ہوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کے اندر حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ معاہدہ لکھنے والے تھے، انہوں نے لکھا کہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، تو کافر کہنے لگے لا نقر بہا، حضور ہم آپ کو تو رب کا رسول مانتے ہی نہیں ہیں، اگر ہم آپ کو رب کا رسول مانتے ہوتے تو ہمارے درمیان لڑائی کیوں ہوتی، ہم آپ کو محمد بن عبداللہ مانتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انا رسول اللہ وانا محمد بن عبداللہ، میں اللہ کا رسول بھی ہوں
ہوں، میں عبداللہ کا بیٹا بھی ہوں۔ پھر فرمایا حضرت علی کے لیے سرکار نے فرمایا امحو رسول اللہ، علی یہ اس خط کے اندر اس معاہدے کے دستاویزات کے اوپر جو رسول اللہ لکھا ہے اسے مٹا دے۔ قال، مولا علی فرماتے ہیں لا واللہ لا امحو کا وعدہ، یا رسول اللہ آپ اگر حکم فرمائیں گے علی اپنی گردن کٹوا دے گا، آپ انگلی کا اشارہ فرمائیں گے ہم جان دینے سے دریغ نہیں کریں گے، جدھر فرمائیں گے اپنے گھوڑوں کو دوڑا کر لے جائیں گے، کیسر و کسریٰ کے دروازے کھٹکھٹا دیں گے، ان کی گردنیں لا کے آپ کے قدموں میں رکھ دیں گے، لیکن یا رسول اللہ آپ کے پاکیزہ نام کو علی کا ہاتھ مٹا نہیں سکتا۔ آپ نے ہاتھ جوڑ دی، یا رسول اللہ میں یہ نہیں مٹا سکتا۔ علماء فرماتے ہیں بعض اوقات حکم ادب پہ فوقیت رکھتا ہے، بعض اوقات ادب فوقیت حکم پہ رکھتا ہے، جیسے کہ جناب ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے، سرکار نے فرمایا پڑھاؤ، اشارہ کیے، لیکن وہ پھر بھی پیچھے آ گئے، یہ بھی وہی مقام تھا۔ تو مولا علی نے محبت کا مظاہرہ فرمایا۔ اگلے الفاظ صحیح بخاری کے سنیے، فرمایا فَأَخَذَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط پکڑا وہ جس میں لکھا تھا، فَكَتَبَ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس میں لکھا هَذَا مَا قَادَ عَلَيْهِ محمد بن عبد اللہ لا يدخل مكة سلاح إلا في القراب وألا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه وألا يمنع أحد من أصحابه أراد أن يقيم بها۔ یہ اتنی لمبی عبارت مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے ہاتھوں سے لکھی، اور حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 2699 ہے۔ رسول پاک نے خود اپنے دست مبارک سے قلم چلائی اور وہ خط لکھ کے ان کو دیا، اور رسول پاک نے ساتھ جو رسول اللہ لکھا تھا حضور نے خود اپنے ہاتھوں سے مٹایا۔ اب امام بخاری کی صحیح بخاری کی پہلی حدیث پڑھ کے طالب علموں کو گمراہ کرنے والے پروفیسروں کو وہ تو نظر آتا ہے، بخاری کی یہ حدیث نظر کیوں نہیں آتی جس میں پورا خط مدینے کے تاجدار نے اپنے ہاتھوں سے لکھا؟ کیونکہ میرے مصطفیٰ جانتے تھے کچھ لونڈے میری امت میں ایسے بھی پیدا ہوں گے جو میرے علم پر شک کریں گے اور کہیں گے نہیں جی ان کو تو پڑھنا لکھنا ہی نہیں آتا تھا۔ تو مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پوری سطریں لکھ کے امت کو بتا دیا، جو پوری کائنات کا استاذ ہوتا ہے رب اسے ہر چیز کا علم عطا فرما کے مبعوث فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلی روایت ذکر القاضی، یہ امام قرطبی پھر لکھتے ہیں، فرماتے امام قاضی یاز کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدنا امیر معاویہ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے لکھ رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الق الدوات وحرف القلم واقم الباء وفرق السین۔ حضور علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ رہے تھے، میرے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کو ایسے لکھو، لفظ اللہ کو حسین کر کے لکھو، وحسن اللہ، فرماتے ہیں بسم اللہ کا جو اللہ ہے رسول پاک فرماتے ہیں اسے حسین کر کے لکھو، ومد الرحمن، اور فرمایا جو بسم اللہ الرحمن کا لفظ رحمان ہے فرمایا اس کو اے امیر معاویہ کھینچ کے لکھو، وجود الرحیم، اور رحیم کو حسین انداز سے لکھو۔ تم کہتے ہو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، سرکار نے لکھ کے بھی بتا دیا، امیر معاویہ کو پڑھا کے بھی بتا دیا کہ مصطفیٰ بسم اللہ کی زبریں زیروں بھی کو بھی جانتے ہیں، اور حضور نے اپنی امت کو اس کی تعلیم بھی ارشاد فرمائی۔ اور اس کے آگے اور دوسری حدیث بخاری شریف کی امام قرطبی فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے بخاری کی روایت حضور نے فرمایا جب دجال آئے گا تو اس کے ماتھے پہ پیشانی پہ کافر لکھا ہوگا، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مکتوب بین عینیہ کاف الف فا را، کافر کے ہجے مصطفیٰ نے بتائے کہ غلاموں کافر کس طرح ہوتا ہے، پہلے کاف لکھا جاتا ہے، پھر الف لکھا جاتا ہے، پھر فا لکھا جاتا ہے، پھر را لکھا جاتا ہے۔ حضور نے اس کے ہجے بھی اپنی امت کو بتا دیے۔ اب اس سے زیادہ کیا تمہیں بتائیں کہ میرے مصطفیٰ پڑھنا بھی جانتے تھے، میرے مصطفیٰ لکھنا بھی جانتے تھے، اور پوری کائنات کے لوگوں کو علم کی خیرات مدینے والے کے دربار سے ملتی ہے۔ اور اس کے بعد امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فیصلہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں لوگوں اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا عظیم معجزہ ہے، علماء کی ایک جماعت بل رأوہ زیادتاً فی معجزاتی، وہ کہتے ہیں یہ تو مصطفیٰ کا معجزہ تھا، وَاِسْتِحْزَارًا عَلَىٰ صِدْقِهِ وَصِحَّةِ رِسَالَتِهِ، اور آپ کی رسالت کے صحیح ہونے اور آپ کے سچ کے عظیم ہونے پر یہ دلیل تھی، انہو کتب من غیر تعلم لکتابہ، آپ نے کسی سے سیکھا بھی نہیں، کسی کے سامنے بیٹھے بھی نہیں، لیکن مصطفیٰ لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہو علیہ السلام علم علم الاولین والآخرین، حضور اولین و آخرین کا علم جانتے تھے، من غیر تعلم ولا اکتساب، بغیر کسی ٹیچر کے، بغیر کسی استاذ کے، بغیر کسی پروفیسر کے۔
کیونکہ ان کی شان یہ تھی الرحمن علم القرآن، انہیں علم کی ڈگری رب رحمان نے خود عطا فرما دی تھی۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں اہل حق کا عقیدہ یہی ہے، میرے مصطفیٰ پڑھنا بھی جانتے تھے، میرے مصطفیٰ لکھنا بھی جانتے تھے، اور علم کی خیرات آج بھی مدینے کے دربار سے بٹتی ہے۔ اور جو حضرات ان باتوں کے باوجود بھی کہیں کہ نہیں جی انہوں تو پڑھنا لکھنا ہی نہیں آتا تھا، تو ایک شاعر نے بڑا پیارا جملہ کہا تھا، یہ تو ہوگا حشر کو معلوم جیتا کون اور ہارا کون۔ اللہ تعالی ہمیں اہل حق کے عقیدے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔